بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لوگوں کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ علیین اور سجین یہ روحیں یہاں رہتی ہیں، اعلیٰ قسم کی روحیں، پاک روحیں علیین میں اور بد روحیں سجین میں رہتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ یہ ان لوگوں نے عقیدہ بنایا ہے جن کا قرآن کے خلاف یہ عقیدہ بھی ہے کہ روحیں ان قبروں کے اندر واپس آ جاتی ہیں دوسرے دن یا اسی دن ان قبروں کے اندر بٹھایا جاتا ہے، اور یہ مردے ان قبروں کے اندر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری دلیل یہ بھی پکڑتے ہیں کہ سنتے ہیں اسی لیے تو ہم قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو دعا دی جاتی ہے کہ اے قبر کے رہنے والوں، اے قبر کے واسیوں، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی، تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ باقی اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، وہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کا بالکل واضح عقیدہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ علیین اور سجین یہ کیا چیزیں ہیں اور قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بڑی واضح آیات ہیں سورہ المطففین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، ہرگز نہیں فاجروں کے اعمال نامے سجین میں ہیں، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ دیکھیے جہاں بھی انسان کوئی چیز نہیں سمجھتا ہے اور بہت بڑی بات ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ نفی کرتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے، اب سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ کیا چیز ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں بھی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہاں بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے، اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تمہیں کیا معلوم، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ سجین کیا چیز ہے۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اعمال نامے ہیں، ریکارڈ آفس ہیں، اور وہاں بڑے فرشتوں کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بتایا کلا ان کتاب الابرار فی علیین، کہ ہرگز نہیں بے شک نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہیں، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے، ریکارڈ آفس ہے، تو یہاں روحوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں روحیں ہیں، وہاں علیین میں روحیں ہیں نیک لوگوں کی، حالانکہ روحیں نہیں ہیں، نیک لوگوں کا ریکارڈ آفس ہے، اور سجین میں بدکاروں کی روحیں نہیں ہیں بلکہ بد لوگوں کے اعمال نامے ہیں، ریکارڈ آفس ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے قرآن کا میرے بھائیوں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ روحیں مرنے کے بعد ہوتی کہاں ہیں، اس کی زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے، بس اتنی بات ہے کہ روح اس جسم سے نکلنے کا نام موت ہے۔ روح نکلتی ہے تو اس کو میت کہا جاتا ہے، جب تک روح اندر ہو کوئی اس کو مردہ نہیں کہہ سکتا ہے، حتیٰ کہ جنگ کے اندر بھی جو لوگ شدید قسم کے زخمی ہو جائیں، جب تک ان کی روح نہ نکلے ان کو شہید نہیں کہا جا سکتا، زخمی کہا جائے گا۔ روح نکلے گی تو شہید ہوں گے۔ تو روح نکلنے کے بعد پھر قرآن میں اس کی تفصیل آئی ہے، فرشتے آتے ہیں نیک لوگوں کی روحیں نکالنے کے لیے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور برے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، وہ روحیں نکالتے ہیں اور اوپر لے جاتے ہیں۔ اوپر ایک پورا نظام ہے، روح کے اور اس جسم کے درمیان ایک برزخ حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعونی،
کلا انہا کلمۃ وہو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ جب مرنے والا مرتا ہے اور اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں تو پھر وہ روح گویا پکارتی ہے کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج، واپس بھیج، واپس بھیج، جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، اور اب میں نئے کام کروں گا۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے اس کو ڈھانٹ کر جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ تمہارے منہ کی ایک بات ہے جو تو بار بار کہے جا رہا ہے، ہرگز تو اب اس جسم کے اندر نہیں واپس جا سکتا، اور تمہارے اور اس جسم کے درمیان ایک برزخ حائل کر دی گئی ہے قیامت کے دن تک، اور پھر قیامت کے دن روحیں ان جسموں کے اندر واپس آئیں گی اور یہ مردے زندہ ہو جائیں گے، جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، چاہے ان کے جسم خاک ہو چکے ہیں، پنجر بن گئے ہیں، ایک ریڑھ کے ہڈی کا ذرہ ہے، عجن و ذنب جسے کہتے ہیں، وہ برباد نہیں ہوتا، نہ آگ میں، نہ کسی جگہ بھی، وہ گویا انسان کا بیج ہے۔ قیامت کے دن یہی بیج اگے گا اس زمین سے، اور پھر یہ جسم بنیں گے آہستہ آہستہ، اور ان کے اندر پھر روحیں ڈال دی جائیں گی۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ باقی یہ جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، یا جمعرات کے دن گھروں میں روحیں آتی ہیں اور وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور ختم شریف پڑھتے ہیں تو روحیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ خالص ہندوؤں کے عقیدے ہیں میرے بھائیوں، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک مردہ مردہ ہے، کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا قیامت سے پہلے، اور ان کو پکارنا یہ خالص مردہ پرستی ہے، اور ان کے سامنے نظر و نیاز کرنا، ان کو کچھ خبر نہیں کون ڈالیاں چڑھا رہا ہے، کون عرس اور میلے کرا رہا ہے، کون ڈول ڈمکے بجا رہا ہے، کون نظر و نیازیں پیش کر رہا ہے۔ یہ خالص بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔